جب انسان نے یہ بات جان لی کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، وہی اصل حقدار اور وہی لائق حمد و ثنا ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام عالموں کا، عالم جن و انس ہوں، عالم نباتات و جمادات ہوں، عالم بحر و بر ہوں، اور جنت یا دوزخ کا عالم ہو یا عالم برزخ ہو یا عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، تمام جہانوں کا وہی تنہا مالک و مختار اور پالنہار ہے، جو ہماری خطاؤں، کوتاہیوں اور تمام قسم کی آلودگیوں اور گند کو دیکھتے ہوئے ہمیں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اپنی رحمت اور مغفرت کی بارشیں ہم پر برساتا رہتا ہے، اور اپنے انعامات اور کرم نوازیوں کو میں کمی نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں تو ہمارے پاس مجازی ملکیت ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کپڑے ہیں، ہماری گاڑی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا پیسہ ہے، لیکن قیامت کے دن وہ تنہا مالک ہوگا۔ کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ تنہا اللہ کی جو کہ غالب ہے۔ تو وہاں پر مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف ملکیت ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ جب انسان یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے، اپنے ذہن میں مستحضر کرتا ہے، تو خود بخود اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز اور کم تر سمجھتے ہوئے خود بخود اعتراف کرتا ہے کہ میرے پروردگار۔ تو جب ایسا ہے تو پھر عبادت کا اصل حقدار بھی صرف اور صرف تو ہے، اور استعانت اور مدد طلب کرنے کے لیے بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب انسان ان تمام تصورات اور تخیلات کے بعد اور ان تمام عقائد اور تمام چیزوں کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے موقع پر جب آئے گا تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے اور غشی کھا کر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، فرمایا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچا تو مجھ پر خوف اتنا غالب آ گیا اور اتنا مجھے خوف آیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے کہا کہ تم جس طرح تم نے کہا اس طرح نہیں ہے اور تم جھوٹے ہو، یعنی جھوٹا ٹھہرایا گیا اگر مجھے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو ذرا سوچیے کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہیں صحیح معنوں میں، یا ہمارے دلوں میں چھوٹے چھوٹے بت ہیں جنہیں ہم نے پالا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ ہم واقعی اپنے قول و قرار میں سچے ہیں یا نہیں۔ ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہم اصل میں سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں لیکن دل میں عظمت کسی اور کی ہے۔ ہم اصل حقیقی مؤثر اللہ کو مانتے ہیں یا کسی اور کو مانتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو ایاک نعبد، بندگی کی تمام صورتیں اور شکلیں وہ صرف اور صرف کسی کے ساتھ خاص ہیں تو وہ صرف اللہ ہیں۔ نعبد، عبادت، انتہائی درجے کی عقیدت اور عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے عبادت کرنا، یہ اصل میں بندگی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، دل کی عظمت ہو، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں گی۔ اگر کسی اور کے ساتھ شریک کیا تو آپ مشرک اور کافر ٹھہریں گے، اصل عابد نہیں ٹھہریں گے۔ تو اصل عبادت یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ محبت اور اصل عظمت صرف اور صرف اللہ کی دل میں ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اصل مدد جو ہے وہ اللہ سے چاہیں۔ استعانت کی تقریباً
3 صورتیں ہیں، یعنی مدد طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا. ایک تو یہ کہ انسان کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا تو مزدور وغیرہ کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یا پھر کوئی اور بھئی یہ فلاں چیز لے آنا، فلاں چیز لے آنا، یہ اٹھا دو یا میری تھوڑی مدد کر دو، تو یہ تو بالاتفاق جائز ہے. لیکن کچھ صورتیں ہیں جو غیر عادی ہیں، یعنی کہ مافوق الاسباب. مافوق الاسباب کا مطلب یہ کہ جو انسان نہ کر سکتا ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے امید ہو. مثال کے طور پر آپ نے بارش مانگی تو یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کہ یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو استعانت اور مدد کا طلب کرنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. کسی اور سے اگر کوئی طلب کی ما فوق الاسباب تو یہ ساری چیزیں کفر اور شرک میں آ جائیں گی. کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی بندے سے، کسی مردے سے، کسی سے بھی، کسی پتھر سے، کسی مورتی سے مدد طلب کی ما فوق الاسباب تو یہ شرک کہلائے گا، اور یہ شرک ٹھہرتا ہے، اور اسے شرک کہا جاتا ہے، اور یہ چیز اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا. تو شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، دل سے بھی اور ظاہری طور پر بھی، کہ کہیں کھڑے ہوں ایسا نہ محسوس ہو کہ کسی کی عبادت کر رہا ہے یا کسی کی بندگی کر رہا ہے یا کسی کی تعظیم ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم کس نہج پر ہیں اور کس طریقے پر ہیں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي.